تیسرا فائدہ کہ آپ کو ٹوٹلی طور پہ صحت مند رکھتا ہے، اور یہ ایک نیچرل صحت ہے، ایک نیچرل طریقہ علاج ہے۔ اس لیے جو یوگا کا تیسرا فائدہ ہے وہ آپ کے ماحول پہ بھی مشتمل ہے، کہ ماحول کے مضر اثرات آپ پر اثر نہ کرے۔ یہ ہے عام صحت، جو کہ آپ کے ماحول، آپ کے اورا، آپ کی چاکرا، اندرونی سسٹمز آپ کو فریش رکھتا ہے، اور آپ کے اندرونی نظام جو انرجی سینٹرز جسے کہتے ہیں اس کو بیدار کرتا ہے۔ کنڈالنی شکتی پہ مشتمل ایک پاور ہے جو کہ اس کو جگاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈالنی شکتی کا ہمارے آخری مورے میں ہے، باڈی کمر کے ریڑھ کی ہڈی کی، لیکن کچھ نئے ریسرچ، نئے ماہرین جو کہتے ہیں کہ یوگا کا جو کنڈالنی شکتی کا جو بیداری ہے، یا اس انرجی کو، یا توانائی، آپ کو شاید کنڈالنی شکتی کا نہیں پتہ ہے، لیکن ایک توانائی ہے جو ہمارے وجود میں ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا سر سے ہوتی ہے، اور ہمارے وجود میں انرجی ندیاں ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں چلتے ہیں، وہ کبھی بند ہوتے ہیں، اس میں انرجی نہیں چلتے، تو انرجی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سر کا لنک آخری مورے سے جب ہوتے ہیں تو ایک پاور ہمارے میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے ہم زندگی میں جو چاہے صحت کو، خوشی کو لا سکتے ہیں۔ اور صحت، خوشی ایک عبادت بھی ہے، تو ہم اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا صحت صحیح ہو، اور ہمارا ماحول صحیح ہو، ہمارا ذہن صحیح ہو، اور ہمارا روح کا یہ مکان ہمارا وجود صاف ستھرا۔ یوگا کے کئی لیولز ہیں جو یوگا میں نے ڈیزائن کیے ہیں آپ کے لیے، اور جس میں سے ممتاز آسنس نکال کے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، وہ میرے ریسرچ یعنی تحقیقات کے مطابق جو میں نے خود اپنے پہ آزمائے ہیں، اور تقریباً 15 سے 20 سال سے اسٹوڈنٹس پہ آزمائی ہیں، جس کے فائدے میں نے دیکھے، اور اس فائدوں کے مطابق میں آپ کو وہی یوگا کا آغاز کراؤں گا، اور آپ یوگا میرے ساتھ کریں گے۔ تو یوگا جو ہے اس کے کئی لیول ہیں۔ اس کے پہلے لیول ابتدائی کا میں آپ کے ساتھ آغاز کریں گے، اور ہم یوگا سیکھیں گے، اور جسے ڈی اے انسٹنٹ یوگا کہتے ہیں۔ اس یوگا کا نام ہے ڈی اے انسٹنٹ یوگا، جو جیل سائنسز کا ایک شعبہ ہے، اور یہ عام یوگا نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا ریسرچ ہے میرے مختلف ممالک میں جو میں سکھاتا ہوں، اور آج خوشی ہے مجھے کہ آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو چلے ہم چلتے ہیں، یوگا کو پریکٹیکل سیکھیں گے۔ ناظرین، یوگا میں بیٹھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، اور اس کا اپنا ایک انداز اور بہت ایک خوبصورتی ہے اس میں۔ تو یوگا کے آغاز جب ہم کرتے ہیں، اس کے جو شرائط کے مطابق ہم نے عمل کیے، اور پھر ہم اس حالت میں بیٹھ گئے۔ جب ہم اس حالت میں بیٹھتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کمر گردن سیدھا ہے، اور میں ایک پوز میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاں کچھ لوگ نہیں بیٹھ سکتے اس کو۔ یوگا میں یعنی جو پہلا آسن ہے، جو پہلا ایکسرسائز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہلے ایکسرسائز میں بیٹھنے کے لیے آپ 3 قسم کے بیٹھ سکتا ہے۔ ایک یہ حالت ہے، لیکن اس ہر حالت میں کمر گردن سیدھا ہو۔
اور ایک یہ حالت ہے، اور ایک پھر یہ حالت ہے. یہ جو تین بیٹھنے کے طریقے میں نے بتائے اس ایک آسن کے لیے، فرسٹ آسن کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو چاہے آپ کو کوئی بھی ایزی ہو، کسی بھی حالت میں آپ کو ایزی ہو، اس حالت میں آپ بیٹھ جائیں. یہ حالت، یہ یا پھر یہ. تو ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے سکھ آسن کہتے ہیں. اس کو یوگا میں سکھ آسن کہتا ہے. اس کو سکون کے کیفیت، یا یو ہاتھوں کو یو، یا یو، یا پھر یو. اس کو سکھ آسن کہتے ہیں. یہ حالت دوسرا سٹیج ہے سکھ آسن کا. اور یہ جو ہے اس کو آدھا پدم آسن کہتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے کوئی بھی ایزی ہو، اس حالت میں بیٹھ کر کمر گردن سیدھا ہو. کمر گردن سیدھا ہونا بہت ضروری ہے. کمر گردن سیدھا رکھنا شروع میں آپ کے لیے بہت زیادہ بیٹھنا شاید مشکل پڑے اور آپ کو تھوڑا سا بے چینی یا سٹیپنس آئے، لیکن آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جائیں گے اور پھر آپ کو مزہ آتا ہے اس حالت میں بیٹھنے کے لیے. یہ جو حالت بیٹھتے ہیں ہم اس حالت میں، یہ مراقبے کا حالت ہے. اس پوز میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا تصور کرتے ہیں، خدا کی تصور کرتے ہیں، اس کے کائنات کی جو پیدا کیے اس کی خوبصورتی کی تصور کرتے ہیں، اللہ کی نور کے برستے ہوئے تصور کرتے ہیں، اور یا پھر کسی بہت ہی خوبصورت پلیس میں جا کر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. یہ میڈیٹیشن کا بہترین حالات ہے جو اس میں آپ بیٹھتے ہیں. کمر گردن سیدھا، اور سکھ آسن یا سکھ آسن کے دوسرے سٹیج یا پھر آدھا پدم آسن میں بیٹھ کے، اور ہاتھ چاہے یوں رکھیں، ایک ہی بات ہے، چاہے یوں رکھیں، چاہے یوں، یا پھر چاہے یوں. یہ ایک مراقبے کی حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم نے مراقبے کا آغاز نہیں کیے ہیں. میں پوز کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اس حالت میں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یوگا تو بس یوں بیٹھنا ہی ہے. نہیں، یوگا بیٹھنا نہیں ہے. یوگا صرف بیٹھنا نہیں ہے. یوگا ایکسرسائز ہے، اور مختلف ایکسرسائز پہ مشتمل ہے. اور اس مختلف ایکسرسائزز کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں. کمر گردن سیدھا ہونے کے فائدے جو ہے وہ بہت سے فائدے اس میں، کیونکہ ہمارے کمر ہمیشہ یوں رہتے ہیں. آپ دیکھیں میرا کمر سیدھا ہے. اگر آپ سیدھا بیٹھیں گے تو کمر آپ کی یوں ہوں گی. گردن ہمیشہ یوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں یوں. کمر دیکھیں کتنا خم ہوا، گردن کا کتنا خم ہوا. ہم نے کبھی یوں بیٹھ کے مزہ نہیں لیا ہے اس بیٹھنے کا. جب آپ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں گے تو اس کا الگ مزہ ہے. اور ویسا بھی کمر جب سیدھا ہوتے ہیں تو کمر کو قوت حیات کہتے ہیں. اور کمر میں جو ریڑھ کی ہڈی کے جو درمیانی حصے میں ہے،
ایک ایسی مادہ ہے جسے حرام ماغز کہتے ہیں. وہ انگلی سے بھی آپ ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن خدا کا نظام دیکھے کہ اس کے اوپر ہڈیوں کو یوں بنائی ہوئی ہے، اس کو محفوظ رکھی ہوئی تاکہ ڈیمیج نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. اور ویسے عصبی ریشے نکلتے ہیں اور پورے باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر ہم ریڑھ کی ہڈی کو صحیح رکھے، تندرست رکھے، فٹ رکھے اس کو، تو ہماری صحت آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یوگا کے لحاظ سے تو ریڑھ کی ہڈی میں ایسی طاقتیں ہیں جسے چاکرا پاورز کہتے ہیں، اور یوگا کے لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کو بہت اہمیت حاصل ہے. وہ اہمیت چاکراس کے نام سے ایک پاور ہے جو 7 انرجی سینٹرز ہے ریڑھ کی ہڈی میں، اور سر تک یہاں تک 7 انرجی سینٹرز ہے. جو اس انرجی سینٹرز کو ہم ایکٹیویٹ کرتا ہے یوگا کے ایکسرسائزز کے ذریعے. تو یوگا کے ایکسرسائزز کے ذریعے ہم ریڑھ کی ہڈی کو یوں نہیں سیدھا بنا سکتے ہیں، اور اس کو اتنا خوبصورت بنا سکیں گے ہم، اس میں اتنا لچک لا سکیں ہم، تاکہ ہمیں کبھی بیماری ہوئی نہ، اور ہم بیماری سے، بہت سی بیماریوں سے ہم بچیں. ریڑھ کی ہڈی کا صحیح رکھنا بہت اہم ہے. دوسری بات گردن کے ہیں. گردن ہماری گردن آپ نے دیکھیں گے، ہم کمپیوٹر کو بیٹھتے ہیں یا ٹی وی واچ کرتے ہیں، یا کبھی ہم بس پڑھتے ہیں یا سیدھا لیٹ کے گردن ہماری موومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو گردن کی جو موومنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور گردن کو صاف کرنے کے لیے، اور گردن بھی یہ ایک قوت ہے جو یہاں سے ریشے نکلتے ہیں، عصبی ریشے، یہی سے پورا باڈی یہی سے کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ گزرگاہ ہیں یہی سے گزرتے ہیں. اسی کو صحیح رکھیں تو بھی بہت سے پرابلمس ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ پورے آپ یہاں سے پورا باڈی جو ہے کنٹرول ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ کا ہارٹ کنٹرول ہو رہا ہے، یہاں سے آپ کی لنگس کنٹرول ہو رہے ہیں، یہاں سے اسٹمک اور کڈنیز، اور اس طرح انٹسٹائن آپ کی مثانہ ہے، اور یا آپ کی یہ پوری کی پوری باڈی ہے. یہ تمام کے تمام آپ کے یہاں سے یہ ناڑے نکلتے ہوئے، عصبی ریشے اور باقی رگیں جو ہے نکلتے ہوئے باڈی کو جاتے ہیں. تو جب دماغ نہیں ہوتا ہے تو باقی حصے تو کنٹرول میں نہیں ہوتے سائنس کے لحاظ. تو اس لیے گردن کو بھی کچھ خاص کیا دے سکتے ہیں ہم، اور یہ ایک بہترین پوز ہے، بہترین حالت ہے. اس حالت میں جب انسان بیٹھتے ہیں اس پوز میں، اس کا ایک اور فائدہ ہے، یہ جو آپ کے یہ حصے ہیں، یہاں پر جب ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کار میں بیٹھتے ہیں، کہیں پہ چلتا پھرتے ہیں، تو خون کا سرکولیشن زیادہ تر پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، اس طرف ہوتے ہیں. اگر ہم اس حالت میں بیٹھ جائیں تو خون کا سرکولیشن زیادہ تر سر کی طرف آتا ہے، خون نارمل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک اور بہت سے فائدے ہیں اس طرح بیٹھنے کا. آج کل ہم مصنوعی ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی آرٹیفیشل، ہم اس طرح بیٹھنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی اس طرح بیٹھ کے، یہ آپ کی فیوچر کے لیے ہے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تمام تندرستی کے لیے. اس طرح بیٹھنا بھی ویسے ایک صحت کے
نیچرل صحت کا آغاز